اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ رائل یو ٹی وی نے اب تک مراٹھا ہسٹری اور مراٹھا لوگوں پر کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں جو اس وقت ہمارے انڈیا کے ویورز، خاص طور پر مراٹھا ویورز میں بہت پاپولر ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ ویڈیوز کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں بھی انجوائے کر رہے ہیں، اس لیے ہم آپ لوگوں کی پسند کا خیال کرتے ہوئے آج پھر مراٹھا لوگوں کے اوریجن کے متعلق بات کریں گے۔ آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ اگلی مراٹھا ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں جو ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ مراٹھوں کی ترقی کا ہے، مگر سب سے پہلے ہمیں ان کے ملک اور قوم کا ذکر کرنا ہوگا۔ مراٹھوں کا اصلی وطن دکن بتایا جاتا ہے۔ دکن ہندوستان کے اس حصے کو کہتے ہیں جو نرمدا اور مہاندی ریورز کے ساؤتھ میں واقع ہے۔ اگرچہ دکن کے حصے بہت سے ہیں مگر ان میں 5 حصے بڑے ہیں۔ نمبر 1 دراویڑ، نمبر 2 کرناٹک، نمبر 3 اندرپا تلنگانہ جسے اب تلنگانہ کہا جاتا ہے، نمبر 4 گونڈوانا اور نمبر 5 مہاراشٹرا۔ عمومی طور پر جب کوئی غیر ملکی یعنی فورنر اس علاقے میں آتا ہے تو وہ مہاراشٹرا کے رہنے والوں کو مراٹھا کہتا ہے، مگر حقیقت تھوڑی سی مختلف ہے۔ مہاراشٹرا والوں کے ہاں ہر آدمی مراٹھا نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کی فیملی پروفیشن یا کیریئر ملٹری میں یعنی فن سپاہی میں ہوتا تھا ان کو مراٹھا کہا جاتا تھا۔ مہاراشٹرا کی باؤنڈریز ہر زمانے میں بدلتی رہتی ہے۔ مراٹھوں کی قوم اس علاقے میں بستی ہے جو پہاڑوں کے ایک سلسلے اور ایک خط یعنی لائن کے درمیان واقع ہے۔ یہ ماؤنٹینس ریجن وہ علاقہ ہے جو نرمدا ریور کے ساؤتھ میں بندھیاچل کے علاقے کے پیرل چلتا ہے، اور لائن وہ لائن ہے جو گوا کے ساحلی علاقے سے بیدر اور چاندا کے درمیان سے ہوتی ہوئی واردھا پر سے گزرتی ہے۔ نرمدا ریور اس کی ایسٹرن باؤنڈری اور عریبین سی اس کی ویسٹرن باؤنڈری ہے۔ مہاراشٹرا کے اوریجنل انہیبیٹنٹس گاراسی لوگ ہیں جو اس جگہ گواری گانا گاتے ہوئے بھی آپ کو ملیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہاں ایک زمانے میں ایک راجا رہا کرتا تھا جس کی راجدھانی نگارا تھی، مگر یہاں کے راجاؤں کی قوت کو ایک شخص شالبہان نے ختم کر دیا تھا۔ شالبہان ایک لوور کاسٹ کا آدمی تھا اور اس نے یہاں کے راجپوت راجا کو قتل کر دیا تھا، مگر ایک عورت اس راجا کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، وہ وہاں سے نکل کر اپنے بچے کے ہمراہ ایک پہاڑی علاقے میں چلی گئی تھی۔ بعد میں جب یہی لڑکا چتور کی ریاست کا فاؤنڈر ہوا تو اس کو بڑی مقبولیت ملی، اور چتور کے رانا سے ہی اودے پور کے رانا پیدا ہوئے۔ اودے پور کے رانا کے پریوار میں مراٹھوں کی قوم کے فاؤنڈر شیواجی پیدا ہوئے۔ مراٹھے بھی اودے پور کے رانا کی نسل میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چھتریوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ماں کے پیٹ سے سپاہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دعویٰ کتنا سچا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر ان راجپوتوں اور مراٹھوں میں یہ فرق ہے کہ راجپوت جب ان کی عزت کا سوال آتا ہے تو صرف عزت کے لیے لڑائی کرتے ہیں، اور ایک معمولی سے راجپوت کے چہرے پر جو شرافت پائی جاتی ہے وہ قابل ذکر ہوتی ہے، جبکہ ایک اعلیٰ مرتبے کے مراٹھے کے چہرے پر جو گنوارپن جھلکتا ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مراٹھے زیادہ تر اپنی لڑائی پیسے کے لیے کرتے تھے تاکہ خوب ویلتھ ان کو مل جائے۔ جب مسلمانوں نے دکن کو فتح کیا تو دیوگڑھ کا نام بدل کر دولت آباد رکھا، اور پھر بعد میں یہاں خاندان بہیما کی حکومت قائم ہوئی۔ مگر کچھ عرصے کے بعد مراٹھوں نے مسلمان حاکموں کے خلاف بغاوت کی اور پھر ان کے سردار نے مسلمانوں کے لشکر کو دھوکے سے مار ڈالا۔ بعد کے عرصے میں مراٹھا مختلف مسلمان حکمرانوں کی فوجوں میں مرسنریز کے طور پر کام کرتے رہے۔ شیواجی کی زندگی کے ابتدائی حالات ہم شیواجی اینڈ مراٹھا ہسٹری والی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ شیواجی مئی سن 1627 کو پیدا ہوا۔ اس کی ماں وہ عورت تھی کہ اپنے طور پر وہ اپنے آپ کو ان راجپوت راجاؤں کی نسل سے بتاتی تھی جو مہاراشٹرا میں راج کر چکے تھے، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے راج کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ شیواجی پونے کے علاقے میں بڑا ہوا۔ چونکہ پونا ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں پہاڑی اور میدانی ملک آپس میں ملتے ہیں، اس لیے وہ دونوں قسم کے آدمیوں سے اس کا ملنا جلنا تھا، مگر تھوڑے عرصے کے بعد اس کی دوستی ان ڈاکوؤں سے بھی ہو گئی جو ان پہاڑوں میں رہتے تھے، اور اب اس کو لوگوں کو لوٹنے اور ڈاکے مارنے کی عادت بھی پڑ گئی تھی۔
وہاں کے جنگل کے باشندوں سے بھی وہ پہلے سے ہی آشنا تھا۔ پونا کے شمال میں بھیل اور کوہلی بستے تھے، جنوب میں راموسے اور مغرب میں مراٹھے تھے۔ مراٹھے اس وادی میں تھے جس کو ماولی بھی کہا جاتا تھا۔ شیواجی نے ماولیوں کو بھی اپنا یار بنا لیا تھا۔ اس کے بعد شیواجی نے اس علاقے میں موجود 2-4 قلعوں کو حاکم بیجاپور سے یہ کہہ کر لے لیا کہ وہ ان کی بہتر حفاظت کر سکتا ہے۔ جو دولت بھی وہ لوگ لوٹ کر لاتے وہ کہہ دیتے کہ یہ بھوانی کی کرپا ہے اور ان کو یہ خزانہ ملا ہے۔ اس طرح سے وہ لوگوں کو اپنے سارے کاموں میں بھگتائی اور جتی ستی ہونے کو ظاہر کرتا اور اپنے مال پر دیوتاؤں کی خاص عنایت بتایا کرتا تھا۔ الغرض یہ کہ اس نے اپنی چالاکیوں سے راج گڑھ، پورندر، چاکنا، گنڈانا اور دوسرے قلعوں پر قبضہ کر لیا، مگر سوپا کے قلعے کا حاکم باجے مہتے شیواجی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس لیے ایک دن اس نے چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لیا، مگر شیواجی نے اپنی میٹھی میٹھی چالاک باتوں سے باجے مہتے کو بھی اپنا گرویدہ کر لیا، اور اس طرح سے اب شیواجی ایک بڑے علاقے پر قابض ہو گیا تھا۔ اس نے بڑے پیمانے پر ماولیوں کو سوار بھرتی کیا اور پھر ریاست بیجاپور میں لوٹ مار شروع کر دی۔ والیہ بیجاپور کو 3 لاکھ اشرفیوں کا خزانہ مولانا احمد کلیان نے بھیجا تھا۔ یہ لوگ سن 1648 میں اسے لوٹ کر راج گڑھ لے گئے، پھر بعد میں انہوں نے کلیان پر حملہ کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اب تک شیواجی مغلوں کی سلطنت کا بڑا احترام کرتا تھا اور ان کی سرحدوں پر قدم نہ رکھتا تھا۔ اس وقت اورنگزیب ایک شہزادے کے طور پر دکن میں ملٹری ایکسپیڈیشن میں مصروف تھا، اور وہ دل سے چاہتا تھا کہ شیواجی کو اپنا دوست بنا کر بیجاپور اور گولکنڈہ کی فتح میں اس کو اپنا پارٹنر بنا لے۔ اس لیے شیواجی نے بھی اورنگزیب کی نوکری اختیار کر لی اور اپنے علاقوں کے لیے بادشاہ سے سرٹیفکیٹ بھی لے لیا تھا۔ مگر تھوڑے عرصے کے بعد اورنگزیب کو شاہ جہاں کی بیماری کی وجہ سے اور تخت پر قبضہ کرنے دلی واپس لوٹنا پڑا۔ اس لیے اب شیواجی نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی سوچی اور اپنی لوٹ مار کو تیز کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اورنگزیب کی خوشامد بھی جاری رکھی کہ وہ بادشاہ کا بڑا فرما بردار ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اندر ہی اندر مغلوں سے بڑی جنگوں کی تیاری کر رہا تھا۔ اس زمانے میں علی عادل شاہ والیہ بیجاپور بنا، اور اس نے افضل خان کو شیواجی کو سبق سکھانے کے لیے بھیجا۔ افضل خان ایک بہت ہی لمبا چوڑا 7 فٹ کا پٹھان تھا، مگر شیواجی ایک انتہائی مکار انسان بھی تھا۔ اس نے انتہائی چالاکی سے افضل خان سے تنہائی میں ملاقات کی اور اپنی آستین میں چھپا خنجر اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ یہ واقعہ اکتوبر سن 1659 کو پیش آیا۔ بعد میں علی عادل شاہ کو شیواجی نے بے در پے لڑائیوں میں شکست دی۔ مئی سن 1661 میں شیواجی نے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ انفینٹری کا سردار موروپنت کو اور کیولری کا انچارج نینا جی پالکر کو بنایا۔ برسات میں موروپنت نے جنیر کے شمار میں کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ برسات کے بعد جب روڈ صاف ہونا شروع ہوئے تو نینا جی پالکر نے مغلوں کے قبضے میں جو علاقے تھے ان پر حملے شروع کر دیے تھے۔ شیواجی نے اس کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ وہاں کے لوگوں سے بھتہ اور ہفتہ لینا شروع کرے۔ عالمگیر کو جب یہ معلوم ہوا کہ شیواجی یوں لوٹ مار کرتا پھر رہا ہے تو اس نے اپنے انکر امیر الامراء شائستہ خان صوبیدار دکن کو لکھا کہ شیواجی کا علاج کرے۔ شائستہ خان بادشاہ کے حکم سے ایک بڑا لشکر لے کر احمد نگر اور بیرگام کے راستے سے پونا کے ویسٹ میں جا پہنچا۔ شیواجی یہ دیکھ کر ڈر گیا اور راج گڑھ چھوڑ کر کولکنڈہ کے علاقے میں آ گیا۔ شائستہ خان نے آگے بڑھ کر پونا پر قبضہ کر لیا اور پھر بھڑوج گھاٹ اور سیواپور پر قبضہ کرنے کے لیے ایک مضبوط فوج آگے روانہ کی۔ اس زمانے میں قلعہ چاکن، جسے آج کل سنگرام درگا کہا جاتا ہے، پر فرنگو جی نرسالہ سن 1646 سے شیواجی کی طرف سے قلعہ دار تھا۔ اس نے بڑی بہادری سے 2 مہینے تک قلعہ کا دفاع کیا اور شائستہ خان کی فوجوں کو روکے رکھا، مگر ایک دن شدید لڑائی کے بعد اس کو احساس ہوا کہ قلعہ جلد مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس لیے اس نے قلعہ شائستہ خان کے حوالے کر دیا۔ شائستہ خان نے اسے بادشاہ اورنگزیب کی نوکری کے لیے کہا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا، اور اس طرح سے شائستہ خان نے اس کو انتہائی عزت کے ساتھ رخصت کیا، کیونکہ وہ ایک انتہائی بہادر انسان بھی تھا۔ وہ شیواجی سے آن ملا، جس نے اس کو بہت سارا انعام بھی دیا۔
شائستہ خان کو احساس ہو گیا تھا کہ قلعوں کی فتح اتنا آسان کام نہیں، مگر اورنگزیب ان قلعوں کی فتح کو بڑی بات نہیں سمجھتا تھا اور مرہٹوں کو پیٹی کرمنلز کی طرح سمجھتا تھا جنہیں وہ جب چاہے ختم کر سکتا تھا۔ اب شیواجی نے ایک انتہائی چالاک منصوبہ بنایا۔ اس نے گولکنڈہ کے قلعے سے پونا تک راستے میں اپریل کے مہینے میں سپاہیوں کو عام آدمیوں کا لباس پہنا کر راستے میں بٹھاتا چلا گیا اور شائستہ خان کے مراٹھا نوکر کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر یہ لوگ باراتی بن کر اپنے کپڑوں کے اندر ویپنز چھپائے پونا کی طرف چل پڑے۔ پونا کے گرد کوئی باؤنڈری وال نہیں تھی، اس لیے یہ لوگ آسانی سے شہر میں داخل ہو گئے اور رات کے وقت خان کے محل میں کچن کے راستے سے اندر داخل ہو گئے۔ شائستہ خان کی کچھ ریلیٹو عورتیں جب جاگیں تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مرہٹوں نے رائڈ کی ہے، اس لیے شائستہ خان اپنی خوش نصیبی سے وہاں سے بچ گیا، مگر اس کا بیٹا ابو الفتح خان اور اکثر سپاہی مارے گئے۔ بعد میں یہ لوگ جلدی سے وہاں سے واپس ہوئے اور پھر راستے میں موجود اپنے سپاہیوں کو مشعلیں دے کر اپنے ساتھ لے لیا اور گولکنڈہ کی راہ لی، اور شیواجی نے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے ایک بڑا لشکر لے کر پونا پر حملہ کیا تھا اور شائستہ خان کو شکست دے دی تھی۔ مراٹھے آج بھی اس واقعے کو اپنی فیک ہسٹری کا ایک بہت بڑا واقعہ بتاتے ہیں اور اس کو سچ بھی مانتے ہیں۔ آئندہ آنے والے واقعات ہم آپ کو اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔